ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے جاہلانہ خیالات اور بیکار قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جن کی چند ایک مثالیں یہ بھی ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنے نکلا بالفرض، راستے میں کالی بلی نے اس کا راہ کاٹ لیا، تو اب وہ یہ تصور کر لیتا ہے، اس نے یہ سوچ بنا لی ہے کہ اب یہ میرا کام نہیں ہوگا، یہ کام میرا خراب ہو گیا ہے، اب یہ میرا کام نہیں ہو سکتا، نحوست ہو گئی ہے۔ یا کوئی ناپسندیدہ شخص آ گیا جسے یہ دشمن سمجھتا ہے، اپنا برا چاہنے والا سمجھتا ہے، وہ آدمی صبح صبح مل گیا، ملاقات ہو گئی، تو اب یہ تصور کیا کرتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ او کڑے بندے دے متھے لگ گئے ہیں، صبح صبح ایسے بندے دے متھے لگا، میرا کوئی کام سیدھا نہیں ہونا۔ یہ تصورات جو ہم نے بنائے ہیں یہ بے بنیاد اور بے اصل ہے، ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی یہ تصور کرتا ہے، کوئی ناپسندیدہ بات سن لی یا چیز دیکھ لی یا بندہ مل گیا تو سمجھا کہ نقصان ہو جائے گا، بائیں آنکھ پھڑکنے لگی تو یہ تصور ہے ہر آدمی کا کہ آج کچھ نہ کچھ برا ضرور ہوگا، میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آج میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ برا ہونے، یہ سوچ ہے اور یہ سوچ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور گھر میں بچے نے کینچی پکڑ لی اور چلانا شروع کر دی خالی کپڑا کاٹنے کے بغیر، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بند کر دے، اگے تہاڈے گھروں لڑائی نہیں مکدی، اگے ہی تہاڈے گھروں لڑائی نہیں مکدی تو کینچی چلان دے، خالی کینچی چلائیں تو لڑائی ہوندی، تہاڈے گھروں تو اگے لڑائی نہیں مکدی اور تو کینچی چلائی جا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی خالی کینچی اپنے گھر میں چلائے گا تو اس کے گھر میں کیا ہوگی، لڑائی ہوگی، بالکل بیکار بات جس کی کوئی اصل ہی نہیں۔ اسی طرح کسی کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہوتی ہے تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ آج نوٹ آئیں گے، دائیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہوگی تو کیا ہوگا، آج پیسے آئیں گے۔ اگر بالفرض کسی کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہوئی تو کیا سمجھتا ہے وہ کہ آج ہاتھوں کو ہی دینا پڑنا ہے، آج ہاتھ سے کچھ چلا جائے گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ تصورات ہی تو ہیں جو ہم نے گھڑ لیے ہیں، یہ وہم ہی تو ہیں جو ہم نے پال لیے ہیں اور جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کا پائنچا چڑھا ہوا کسی نے دیکھا یا کسی کی جوتی الٹا ہوئی کسی نے دیکھی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تو کسی لمبے سفرے پہنے، کہ یہ آدمی آج سفر پر روانہ ہوگا اور کوئی لمبا سفر اسے درکار ہے، اس کا پانچا جو چڑھ گیا ہے، اس کی شلوار کا پانچا جو چڑھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، لمبا سفر اسے درپیش ہے۔ جوتا الٹا ہو گیا تو اس کے بارے میں بھی کوئی خیال گھڑا ہوا ہم نے بنایا ہے۔ اسی طرح شام کے وقت کسی نے جھاڑو لگا دیا گھر میں تو ہمارا خیال ہے کہ اس سے رزق کم ہو جاتا ہے۔ رات کو جھاڑو، ہمارے یہاں خواتین یہ کہتی ہیں کہ رات کو گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، رزق کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی نے صبح صبح دکان کھولی اور پہلا آدمی دکان پر گاہک بن کر آیا اور اس سے سودا نہ بنا تو یہ آدمی جواباً کہتا ہے کہ تو پہلا بندہ ہے تو میں چاہتا نہیں تو خالی جائیں، کیونکہ تو خالی گیا تو سارا دن میری بکری نہیں ہونی، سارا دن میری دکان کا کام نہیں ہوگا اگر پہلا میرا گاہک خالی چلا گیا۔ یہ بھی کیا ہے، وہم ہے، یہ بھی بیکار تصور ہے، بیکار خیال ہے جو ہم نے گھڑ لیا ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن عید آ گئی تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس پر یہ بہت بھارا ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا کیا، جمعے کو عید نہیں آنے دینی، اور یہ ہماری حکومتیں بھی پھر زور لگاتی ہیں، کمیٹیوں پر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے جمعے کو عید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھ لیا اس دفعہ عید الفطر جو ہے وہ جمعے کو ہونے نہیں دی گئی، رات 12 بجے اعلان کروا کے جمعے کی عید ہاتھ دے کر روکی گئی ہے کہ کہیں کوئی مشکل نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ یہ توہمات ہیں اور یہ بیکار خیالات ہیں جو ہم نے گھڑے ہوئے ہیں۔ ستاروں کے ذریعے لوگ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، اور اسی طرح پامسٹ جو ہیں یعنی جو ہتھیلی دیکھ کر، لکیریں دیکھ کر لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں، نجومی جو ہیں، اور اسی طرح طوطے سے فال نکالنے والا جو ٹھیلا لگا کر، ریڑی لگا کر
فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو قسمت کے حال بتا رہا ہے، جسے اپنی قسمت کا نہیں پتا کہ میری قسمت میں آج کتنے گاہک آئیں گے، کل کیا بنے گا، جسے خود کا نہیں پتا وہ لوگوں کی قسمت کا حال بتا رہا ہے کہ پیپر میں پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے، نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ طوطا فال نکال کے بتائے گا، یہ طوطا فال نکال کے بتائے گا، یا یہ بابا جی ہتھیلی پڑھ کر بتائیں گے، لکیریں دیکھ کر بتائیں گے، یا یہ نجومی ستاروں اور میری قسمت کا حال ذائچہ بنا کر میرا، لکیریں کھینچ کر میری زندگی کی، ستارے ملا کر میرے بتائے گا کہ میرا کاروبار چلے گا کہ نہیں چلے گا، میں فیل ہونے والا ہوں یا پاس ہونے والا ہوں، ہاں بیماری تو نہیں آنے والی، پریشانی تو نہیں آنے والی۔ یہ ساری باتیں ہم نے گھڑ لی ہیں اور ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور یاد رکھیں توہم پرستی یعنی ان باتوں میں اتنا جو ہے وہ گم ہو جانا کہ انہیں دین کی اصل سمجھنے لگ جانا، یہ حرام اور گناہ ہے۔ اور نجومی اور قسمت کا حال بتانے والے پر یقین رکھنا تو کفر ہے، نجومی اور قسمت کا حال بتانے والے پر یقین رکھنا تو کیا ہے؟ کفر ہے۔ جو بندہ یہ بات نجومی کے حال بتانے اس سے پناہ کرنا چاہے اور یہ خیال کرے کہ جو یہ بتا رہا ہے یہ صحیح ہے، جو اس نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، تو یہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر معاملے میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کا کام بنانے والا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام، جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے۔